السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز ناظم اشرف مصباحی ایک بار پھر آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم انواریہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی مدظ اللہ العالی، چیئرمین باب العلم انواریہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معارکۃ الآراء تصنیف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس اور لیکچر چل رہا ہے، اور یہ آج کا ہمارا 14واں سیشن ہے، 14واں درس ہے۔ کل تک ہم لوگوں نے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں تک ہم لوگوں نے تفسیر پڑھی ہے اہدنا تک، اور الصراط المستقیم پر جو ہے گفتگو مزید چل رہی ہے۔ تو اہدنا یعنی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تو ہدایت کی مکمل تفسیر اوپر گزر چکی ہے، اور آج جو ہے ہم صراط اہدنا الصراط ہے نا، تو لفظ صراط کی تفسیر اور اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ صراط صاد را طا سے بنا ہے، سارتن اس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نگل لینا۔ چونکہ راستہ مسافر کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے، نگل لیتا ہے، جیسے کھانے والا لقمہ نگلتا ہے، اسی لیے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اصطلاح میں صراط اس شارعی عام یعنی اس عام راستے کو کہتے ہیں، اس جو ہے روڈ کو کہتے ہیں، اس شاہراہ کو کہتے ہیں، یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکیں۔ وہ تنگ گلی کوچے جن میں چند آدمیوں کے مل جل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو، انہیں صراط نہیں کہا جاتا، چونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہے، اس لیے بولا اس لیے صراط فرمانا ہی بہتر تھا۔ صراط سبیل اور طریق کے معنی کے قریب قریب ایک ہی ہے، یعنی صراط راستہ، سبیل راستہ، طریق راستہ، ان تینوں کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں، لیکن اس جگہ صراط اس لیے بولا گیا کہ پل صراط یاد آ جائے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی جگہ اہدنا السبیل المستقیم بھی کہہ سکتا تھا، یا اہدنا الطریق المستقیم بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہی کیوں کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صراط سے پل صراط یاد آ جائے، اور منشا یہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر چل کر پل صراط کو آسانی سے طے کر لیں۔ المستقیم مشتق ہے استقامت سے، اس کا معنی ہے سیدھا ہونا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے، بہت جلد منزل تک پہنچا دے، اور چلنے والے کو کسی طرف مڑنا نہ پڑے۔ ٹیڑھا راستہ یا تو مقصود تک پہنچائے گا ہی نہیں، یا بہت دیر اور بہت دشواری سے پہنچائے گا۔ لہٰذا جو ٹیڑھے راستے ہیں اس سے مسافر منزل تک جلدی سے نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور بلکہ آس پاس کے راستے جو ٹیڑھے ہیں اگرچہ منزل تک پہنچا تو دیں گے لیکن بہت دشواری سے، اور ان میں بھٹکنے کا بہت اندیشہ ہے۔ کفر تو وہ ٹیڑھا راستہ ہے جو کبھی منزل تک نہیں پہنچتا، کبھی منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا، اور گمراہی یعنی اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے راستے تو وہ گمراہ فرقے جو حد کفر تک نہ پہنچے ہوں، جیسے تفضیلی، رافضی اور وہابی، جنہوں نے گستاخی نہ کی ہو، اگرچہ آخرکار مغفرت پا کر منزل یعنی جنت تک پہنچ ہی جائیں گے سب کے سب، لیکن بہت دشواریوں اور مصیبتوں کے بعد۔ یہاں ان دونوں قسموں کے راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے، اور اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ایک سوال ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ صراط مستقیم میں بہت گنجائش ہے۔ یہ دینی اور مذہبی عقیدے، معاملات اور عبادات اور اخلاق سب کو شامل ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے اور اعمال سب میں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز میں 3 حیثیتیں ہیں: افراط یعنی زیادتی، تفریط یعنی کمی، اور میانہ روی یعنی نہ زیادتی اور نہ کمی، بالکل درمیان والا، بیچ والا۔ تمام دینوں کے لحاظ سے دین اسلام مستقیم ہے، اس لیے کہ دین موسوی میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت سختیاں تھیں۔ 1/4 حصہ زکوٰۃ واجب تھا، یعنی زکوٰۃ کا 1/4 حصہ 1/4 واجب تھا، یعنی 100 میں سے 25، اور اسلام میں 100 میں سے 2.5%، اور اس وقت جو ہے 100 میں سے 25%۔ ناپاک کپڑے اور ناپاک کھال کو کاٹنا، جلانا پڑتا تھا، یعنی اگر کسی کپڑے میں نجاست لگ جاتی تو اس وقت کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا۔ اسی طرح اگر جسم میں نجاست لگ جاتی تو جسم کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا جس حصے میں نجاست لگی، یعنی بہت سخت دین تھا وہ۔ عبادت خانوں کے سوا کہیں عبادت نہ ہو سکتی تھی، یعنی صرف ایک خاص جگہ ہوتی تھی، جس طرح سے کہ آج بھی بہت ساری جو ہے مذہبوں کے لیے خاص مقامات ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں ہوتی ہے۔ چرچ اور گرجا گھر کے علاوہ عام طور پر جو ہے جو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دے رکھی ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ گنجائش دے رکھی ہے کہ وہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی مقام پر جو کہ پاک ہو، اس پاک جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تھی، عبادت خانوں کے سوا کہیں عبادت نہ ہو سکتی۔ سخت سزا کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی، یعنی توبہ قبول ہونے کے لیے بہت زیادہ سخت سزائیں جو ہیں جھیلنی پڑتی تھی۔ دین عیسوی میں بہت نرمی تھی، یہ دین موسوی کی بات تھی کہ جہاں پر بہت سختی تھی، لیکن اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت نرمی تھی کہ شراب اور سور بھی حلال تھے، اس میں شراب بھی حلال ہے، اور پھر جو ہے سور یعنی جو سب سے بہت زیادہ گندا جانور ہے وہ بھی حلال تھا۔ دین اسلام میں نہ پہلی سی سختیاں ہیں نہ دوسری نرمیاں۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ واجب، اور وہ بھی سدھا آسانیوں کے ساتھ۔ ہر جگہ مسجد یا غیر مسجد میں نماز جائز ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ناپاک کو پاک کرنے کے لیے 30-32 طریقے نہایت آسان موجود ہیں۔ کپڑے وغیرہ کو صاف پانی بہا کر پاک کر لو، تانبے اور شیشے کے برتنوں کو صرف رگڑ کر پاک کر لو، ناپاک دودھ اور تیل وغیرہ کو پاک جنس کے ساتھ ملا کر بہا کر پاک کرا لو، اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ شراب اور خنزیر جو کہ عقل کو خراب کرنے والے ہیں اور قوم میں بے غیرتی اور شر پیدا کرنے والے ہیں، ان کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ مذہبی عقائد، مذہب اہل سنت و جماعت صراط مستقیم ہے، کیونکہ فرقہ جبریہ انسان کو پتھر کی طرح بالکل مجبور مانتے ہیں، اور فرقہ قدریہ انسان کو بالکل مختار مانتے ہیں، یعنی انسان کو سارا اختیار ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان خلق میں مجبور ہے، یعنی پیدا ہونے میں مجبور ہے، اور کسب میں مختار ہے۔ پیدا ہونے میں تو مجبور ہے، یعنی وہ جو ہے کس کے گھر پیدا ہوگا، کون سا جنس پیدا، مرد پیدا ہوگا یا عورت پیدا ہوگا، کیا ہائٹ، کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں وہ مجبور ہے، لیکن کسب میں مختار ہے۔ اب اسے بڑا ہو کر کے شعور سنبھالنے کے بعد اسے کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، اچھا برا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں وہ اختیار ہے اس کو۔
تو نہ مکمل جو ہے قدر ہے اور نہ ہی مکمل جبر ہے، یہ بیچ بیچ میں ہے، اس کی تحقیق انشاءاللہ مسئلہ تقدیر میں آئے گی۔ رافضی صحابہ کے دشمن، خارجی اہل بیت کے دشمن، تو یہ دونوں فرقے بھی ایک دوسرے کے سمجھے کہ اپوزٹ ہیں۔ رافضی صحابہ کے دشمن ہیں، حالانکہ صحابہ کرام تو دین اسلام کے بہت اہم ستون ہیں، اور دین اسلام کو آگے تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں امت پر، لیکن وہ ان کو دشمن مانتے ہیں۔ اور خارجی اہل بیت کے دشمن ہیں، جو خارجی ہوتے ہیں تو خروج سے کام لیتے ہیں تو وہ اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن اہل سنت ان دونوں جماعتوں کے بندے بیزر، یعنی اہل سنت ان دونوں جماعت کے درمیان ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بھی جو ہے اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کرام امت کے لیے جہاز اور صحابہ کرام امت کے لیے تارے قطب نما ہیں۔ خارجیوں نے کشتی کو چھوڑا، رافضیوں نے رہنما تاروں سے منہ موڑا، دونوں کی کشتی ڈوب گئی۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، چکڑالویوں نے حدیث اور فقہ کو چھوڑا، غیر مقلدوں نے فقہ سے منہ موڑا، دیوبندیوں نے نبیوں اور ولیوں سے رشتہ توڑا، بلکہ اللہ اور رسول علیہ السلام کے مقابلے کی ٹھانی، معاذ اللہ رب کو جھوٹا ٹھہرایا، اس کے محبوب علیہ السلام کو بے علم اور اپنا جیسا بتایا، ہر کار خیر کو حرام قرار دیا۔ ان باتوں میں یہ جو دیوبندیوں کے تعلق سے کہی گئی ہے، اس میں ذرا علماء کا اختلاف ہے اہل سنت و جماعت کے درمیان۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو تعویل ہے علماء دیوبند کی وہ قبول کی جائے گی، ایسا نہیں کہ انہوں نے اللہ کو جھوٹا قرار دیا ہے، بلکہ وہ کچھ علمی بحثیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم نہیں کہا ہے، بلکہ علم غیب ذاتی کا وہ انکار کرتے ہیں، اور ہر کار خیر کو حرام قرار دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بعض لوگوں نے جو ہے کہنا یہ ہے، ایک طبقہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں ان پر جو ہے الزام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور جہنم کا راستہ اہل سنت نے بحمدہ تعالیٰ سب کو ان کے درجے کے موافق مانا، یہی راستہ صراط مستقیم قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے۔ اعمال میں وہ اعمال صراط مستقیم ہیں جو اسلام اور قرآن نے سکھائیں، عبادت، اخلاق، گھر کے اخراجات، سب میں درمیانی چال چلن صراط مستقیم۔ ایک شخص نوافل میں مشغول ہو کر تمام اہل قرابت کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی دنیاوی جھگڑوں میں مصروفیت کی وجہ سے یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، دونوں صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ تیسرا رب کو یاد بھی کرتا ہے، سب کے حق بھی ادا کرتا ہے، بے شک وہی صراط مستقیم پر قائم ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ سو بھی اور رات کو عبادت بھی کرو، اور روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ محدثین ایک باب باندھتے ہیں، باب القصد فی العمل، یعنی اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا باب۔ قرآن پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ اخلاق میں وہ خلق صراط مستقیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق میں وہ خلق یعنی وہ اخلاق صراط مستقیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ کبھی کسی حال میں کسی پر غصہ نہ کرنا بے غیرتی ہے اور خودداری کے خلاف ہے، اور ہر وقت غصے میں رہنا یہ بدخلقی ہے۔ تو دونوں ہی جو ہے غلط ہے۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا دشمنان دین سے بیزاری اور دنیاوی معاملات میں بردباری خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اگر غصہ کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، اور دنیاوی معاملات میں بردباری بھی چاہیے، برداشت اور صبر بھی چاہیے، دونوں ہی ہو رہنا چاہیے۔ غرض کہ اگر صراط مستقیم کی پوری تفسیر کی جائے تو اس کے لیے دفتر درکار ہیں۔ بطور نمونہ یہ چند باتیں درج کر دی گئی ہیں، رب تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تفسیر صوفیانہ۔ ہدایت چند طرح کی ہے۔ ایک ہدایت الہامی جو بغیر کسی کے بتائے خود بخود حاصل ہو، جیسے بچہ کا پستان چوسنا اور رو رو کر ماں کو اپنی طرف مائل کرنا خود بخود جانتا ہے۔ دوسری ہدایت احساسی جو کہ حواس درست ہونے کے بعد حاصل ہو، جیسے کہ بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد اچھی بری چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ تیسری ہدایت عقلی جو عقل کی مدد سے حاصل ہو، اسے ہدایت نظری بھی کہتے ہیں۔ یہ دلائل سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کرے اور پھر اس سے نتیجہ نکالے، تو اسے عقلی اور نظری دلائل کہتے ہیں، نظری ہدایت کہتے ہیں۔ چوتھی ہدایت ہدایت الہیہ ہے جو کہ پیغمبروں کی مدد اور حق تعالیٰ کے خاص کرم سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم عقل اور دلائل سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، اس کی رہبری کے لیے حق تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یا پھر یہ پھر دو قسم کی ہیں، ایک ہدایت عامہ اور دوسری ہدایت خاصہ، یعنی جو ہدایت الہی ہے اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں، ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ، یعنی عام ہدایت، کامن ہدایت، اور خاص ہدایت، پراپر کچھ لوگوں کے لیے خاص طور پر ہدایت ہے۔ ہدایت عامہ شرعی احکام کی ہدایت ہے۔ جو ہدایت ہے شرعی جو احکام ہے، تو یہ ہدایت عام ہے سارے لوگوں کے لیے، اور جو نبی کی طرف سے عام مخلوق کو ہوتی ہے، جیسے عقائد اسلامیہ اور ظاہری اعمال اسلامیہ کی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو بنیانی یا توفیقی بھی کہتے ہیں۔ ہدایت خاصہ وہ نور نبوت یا نور ولایت سے خاص لوگوں کو حاصل ہو۔ ہدایت خاصہ صرف خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تفسیر عزیزی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ خیال رہے کہ ہدایت الہیہ ہم لوگوں کے لیے آخری ہدایت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی ہدایت ہے، یعنی الہامیہ خاص بندے پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا انی عبد اللہ۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وآتیناہ الحکم صبیہ، یعنی ہم نے ان کو جو ہے حکم بچپن ہی کے عالم میں دے دیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ حضور کی پہلی آیت کے نزول کے وقت آپ اعتکاف اور ذکر الہی میں تھے۔ حضور غوث پاک نے رمضان کے دن ماں کا دودھ نہیں پیا۔ دنیا میں ہر چیز مرکز سے حاصل کی جاتی ہے، مگر مرکز براہ راست رب سے لیتا ہے۔ تمام دنیا سمندر سے پانی لیتی ہے، مگر سمندر رب سے جو ہے فیض یاب ہوتا ہے۔ تمام تارے سورج سے نور لیتے ہیں، یعنی جتنے بھی تارے ہیں، سیارے ہیں، یہ سب کے سب سورج کی وجہ سے روشن ہوتے ہیں، مگر سورج رب سے منور ہیں۔ یہ سورج کے اندر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ یہ پروردگار عالم نے اس کے اندر بذات پیدا فرمائی ہے، یہ روشنی سورج کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے سیارے ہیں، چاہے چاند ہو، زمین ہو، اس میں جو روشنی ہے، یا عطارد ہو، مشتری ہو، یا جتنے بھی سیارے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں منور ہیں، روشن ہیں، تو صرف سورج کی وجہ سے۔ سمندر پانی کا مرکز ہے، سورج نور کا مرکز، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے مرکز ہے۔ جس طرح سے سورج نور کا مرکز ہے، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت کے مرکز ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں گر بے استدلال کار دیں بدے، گر بے استدلال کار دیں بدے، فخر رازی رازدار دی بدے، پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکین بود۔ مولانا روم نے فرمایا کہ اس قسم کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے فخر الدین جیسی ہستی کی عقل بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدایت عقل سے ورا ہے، عقل سے دور کی چیز ہے، یہ عقل سے بعید چیز ہے یہ۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری عالم کی پہنچ دلیل تک ہے، اور صوفی کی رسائی کشف و مکاشفہ تک ہے، یعنی ظاہری عالم بتا کر اور شیخ طریقت دکھا کر سمجھاتا ہے۔ ظاہری عالم صاحب قال اور یہ صاحب حال ہے۔ مولانا روم اس کو یوں ادا فرماتے ہیں قال را بے گزار مرد حال شو، قال را بے گزار مرد حال شو،
زیر پائے کامل پامال شو، زیر پائے کامل پامال شو، یعنی قال کو چھوڑ دو، صرف جو ہے لقلقۂ زبانی کو، اپنے زبان کے ذریعے سے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے، اب صاحب حال بن جائیے۔ اس لیے اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ کسی مرد کامل کے پیروں کے نیچے پامال ہو جائیے، مرد کامل کے دست مبارک پر آپ ہاتھ دیجئے اور ہمیشہ ان کے حکم کے تابع ہو کر کے زندگی بسر کیجئے، یہی جو ہے آپ کی کامیابی کا راستہ کھل جائے گا یہیں سے۔ پھر فرماتے ہیں سرمکن ور چشم خاک اولیاء تاب بینی ز ابتدا تا انتہا۔ اس آیت کریمہ میں اس آخری قسم کی ہدایت رب سے مانگی گئی ہے، یعنی اے پروردگار ہم کو وہ ہدایت فرما جو حواس اور عقل وغیرہ سے ورا ہے اور صرف تیرے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا اہدی، تو ہمیں ہدایت دے۔ اب اس کا تعلق گزشتہ آیتوں سے اس طرح سے ہو گیا کہ پہلے کہا گیا تھا نعبدو اور نستعین، جس کے فاعل بندہ تھا، یعنی جہاں تک رسائی ہماری عقل وغیرہ کی ہے وہاں تک تیری عبادت، تیری مدد سے ہم نے کام کر لیا، لیکن جو چیزیں ہماری عقل وغیرہ سے بالاتر ہیں اے مولا اس کی ہدایت تو فرما۔ یہاں رب کو فاعل قرار دیا گیا۔ اب نا یعنی اہدنا میں سے مراد ان حضرات کی وہ جماعت ہے جو ان کی یاری طریقت اور واقف حقیقت ہو۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ اس جنگل میں ہم نے قدم تو رکھ دیا، لیکن اپنے تک پہنچنے کا راستہ، یعنی وہ راستہ جس کی تو انتہا ہے، اس کی رہبری تو ہی فرما دے۔ رہ برو راہ محبت تھک نہ جانا راہ میں، رہ روے راہ محبت، رہ روے راہ محبت، یعنی محبت کے راستے میں چلنے والے تھک نہ جانا راہ میں، راستے میں تھک مت جانا۔ لذت صحرا نوردی، لذت صحرا نوردی دور یہ منزل میں ہے۔ صحرا نوردی یعنی صحرا میں جو ہے گھومنے اور بھٹکنے کی جو لذت ہے یہ منزل کی دوری میں ہے۔ اگر منزل قریب ہو تو پھر آپ کو صحرا نوردی کہاں سے ہو پائے گی؟ اب کیسے جو ہے سفر کریں گے؟ لمبا سفر گئے، نکلے گھر سے اور پہنچ گئے تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ اگر صحرا نوردی کی لذت حاصل کرنی ہے تو پھر منزل کا دور ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا جو راستہ رکھا ہے یہ راستہ مشکل ہے۔ اس مشکل راستے تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور انبیاء کرام کے فضل و کرم، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے۔ الصراط المستقیم، صوفیہ کرام کے نزدیک صراط مستقیم کی چند تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، یعنی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں محبت بھی ہو اور عقل بھی ہو، دونوں کو جامع ہو، جس کا نام ہے سلوک۔ کیونکہ محض عقل جو عشق الہی سے خالی ہو بے دینی ہے، اور محض عشق جس میں عقل قائم نہ رہے جذب ہے۔ ان دونوں راستوں میں افراط و تفریط ہے، اور رب تعالیٰ کی محبت بھی کامل ہے، حق عقل بھی باقی ہو، یہ سلوک ہے، وہی اس جگہ مطلوب ہے۔ سالک مجذوب سے اعلیٰ ہے، سالک یعنی چلنے والا مجذوب سے اعلیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی صفات دے کر بے ہوش ہو گئے، یہ جذب ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عین ذات کو دیکھ کر تبسم ہی فرماتے رہے، یہ سلوک ہوا۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر طوے صفات، موسیٰ ز ہوش رفت زیک بیک پر طوے صفات، تو عین ذات می نگری و در تبسمی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک ہی تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہیں عین ذات کا نظارہ اور مشاہدہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تبسم فرما رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ اور راستے افراط و تفریط سے خالی نہیں۔ یہ حضرات فقط جنت پر قناعت نہیں کرتے، نہیں صوفیہ کرام فقط جنت پر قناعت نہیں کرتے، حور و قصور پر صبر نہیں کرتے،
یہ تو اس راستے کو ڈھونڈتے ہیں جس کی یہ منزلیں ہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، راستے بہت سے ہیں اور ادھر بلانے والے مختلف ہیں، مختلف ذوق کے لوگ ہیں۔ شیطان اور راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، شیطان اور راستے کی طرف، دوسرے راستوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ نفس اور دوسری طرف کھینچ رہا ہے، دوسری طرف کھینچ رہا ہے نفس، شیطان دوسری طرف کھینچ رہا ہے۔ دشمن کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، دوست کہیں اور پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن اے مولا، اے اللہ، ہم تو اس راستے کے طالب ہیں، اس راستے کے طلبگار ہیں جو تجھ تک پہنچا دے۔ وہ راستہ وہی ہے جس میں انسان راضی برضا رہے۔ علماء کرام کے نزدیک اچھے عقیدے قلب کا سیدھا راستہ ہے اور نیک اعمال قالب کا صراط مستقیم، یعنی جس کے عقیدے اچھے ہوتے ہیں، جو عقیدہ صحیح ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ دل کا سیدھا راستہ ہے، اور نیک اعمال جو ہیں وہ قالب کا سیدھا صراط مستقیم ہے، یعنی جو ہمارے دل میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے بنیاد پر ہی وہ اعمال ہم سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو بدن ہے اس کا صراط مستقیم نیک اعمال ہیں جو مومن کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک سلسلہ مشائخ، یعنی مشائخ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یعنی سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقش بندیہ وغیرہ جو سلاسل ہوتے ہیں، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو مومن کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس دعا سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ہر شخص مرتے وقت تک راستے میں ہے، منزل پر بعد موت پہنچے گا، یعنی ہر شخص جب تک اس کی موت نہ ہو جائے اس دنیا میں، وہ راستے میں ہے، مسافر ہے وہ، اور موت کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچے گا، چاہے جنت ہو یا جہنم ہو۔ جیسے مسافر راستہ میں مال و متاع کی نگرانی کرتا ہے، ایسا ہی ہر شخص اپنے اعمال کا نگران ہے، اپنے اعمال کا نگہبان ہے، محافظ ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق مل جائے، اس لیے سورہ فاتحہ میں صرف اس کی دعا کرائی گئی ہے، صرف اسی بات کی دعا کرائی گئی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تیسرے یہ کہ اللہ تک بغیر وسیلہ کے نہیں پہنچ سکتے، ورنہ پھر راستہ کی کیا ضرورت ہوتی؟ رب ہم سے قریب ہے مگر ہم اس سے دور، اس لیے ہم راہ طے کرنے کے محتاج ہیں، ہم راستہ طے کرنے کے محتاج ہیں۔ تفسیر کبیر میں اس جگہ ایک حکایت، یعنی ایک قصہ نقل کی گئی ہے، ایک حکایت نقل کی گئی ہے، ایک کہانی، ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ حکایت: حضرت ابراہیم بن ادہم پیادہ، یعنی پیدل ہی حج کو جا رہے تھے۔ ایک ناقہ سوار بدوی نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ایک اونٹ میں سوار شخص نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ شریف۔ اس نے کہا کہ آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر، نہ آپ کے پاس سواری، نہ توشہ، یعنی نہ سواری ہے اور نہ جو ہے آپ کے پاس سفر کا کوئی سامان ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، شاید آپ کو موت لائی ہے یہاں پر۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک سواری ہے، میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں، لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتی۔ عرض کیا وہ کون سی سواری؟ فرمایا کہ میرے پاس ایک سواری ہے، اور میں بہت سے ابراہیم ادم کہ تیرے پاس تو صرف ایک ہی سواری ہے، لیکن میرے پاس بہت ساری سواریاں ہیں اور وہ تجھ کو نظر نہیں آتی۔ عرض کیا کہ وہ کون سی سواریاں ہیں؟ فرمانے لگے جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے تو صبر کی گھوڑے پر سواری کرتا ہوں، جب نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی رب کی قضا آتی ہے تو رضا پر سوار ہو جاتا ہوں، جب نفس کسی طرف بلاتا ہے تو اپنی عمر پر بے اعتمادی کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ بدوی بولا بے شک آپ سوار اور میں پیادہ ہوں، یعنی حقیقت میں یہ کہ آپ سوار ہیں اور میں جو ہے پیدل چل رہا ہوں آخرت کے راستے میں۔ جس طرح کے دنیاوی سفر میں مختلف سواریاں چاہیے، کہیں تانگے پر جاتے ہیں، کہیں موٹر پر جہاز سے سمندر کو طے کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سوار ہو کر فضا کی سیر کرتے ہیں، اسی طرح اس سفر میں بہت دشواریاں درکار ہیں، بہت ساری دشواریاں درپیش ہیں، اور ان بہت ساری سواریاں درکار ہیں، بہت سارے سواریوں کی ضرورت ہے، اور ان سواریوں کی لگام کسی اور کے قبضے میں ہے۔
تیسری یہ کہ صوفیاء کرام کے نزدیک دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ استقامت کے معنی یہ ہے کہ اگر مولا کا اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو تو اس کے تعمیل میں ذرہ برابر بھی تعمل نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ اگر حکم ملے کہ اگر اپنے بچے کو ذبح کر دو تو اس پر راضی ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اگر یاد حق میں آگ سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، جیسے خلیل علیہ السلام نے نار نمرود کی پرواہ نہ فرمائی۔ اگر کسی بڑے مرتبہ تک پہنچ کر کسی کی شاگردی کرنے کا حکم مل جائے تو اس پر عار نہ ہو، اس پر کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اس قدر عظمت و جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضری میں کچھ شرم نہ فرمائی۔ اگر آرے سے چرنے کی مصیبت سامنے آ جائے تو اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے، جیسے زکریا علیہ السلام پر گزرا، وغیرہ وغیرہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنی جان و مال اور اولاد ایک پردہ بن جائے تو اس کو پھاڑ دو۔ اس وقت ان کا پھاڑنا فضول خرچی نہیں بلکہ یہ محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر قضا ہو جانے پر 1000 گھوڑے ذبح کر دیے تو یہ فضول خرچی نہ ہوئی بلکہ ایک آڑ کو پھاڑ ڈالا گیا، اور یہ درجہ مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ اے اللہ تو ہدایت دے۔